بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک دور دراز سلطنت میں ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام سلطان بہرام تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی نیلوفر تھا۔ نیلوفر نہ صرف حسن میں بے مثال تھی بلکہ عقل، رحم دلی اور ہمدردی میں بھی اپنی مثال اب تھی۔ محل کے سب لوگ اسے دل و جان سے چاہتے تھے۔ نیلوفر کو فطرت سے بہت محبت تھی۔ وہ اکثر محل کے باغات میں پھولوں کے ساتھ کھیلتی، پرندوں کو دانہ ڈالتی اور چھوٹے جانوروں کی دیکھ بھال کرتی۔ لیکن سب سے زیادہ اسے پانی سے محبت تھی۔ دریا، جھیلیں، بارش، یہ سب چیزیں اسے مسحور کر دیتیں۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے شہزادی سے کہا، بیٹی تم اب بڑی ہو گئی ہو، ہمیں تمہارے لیے ایک موزوں شہزادے کی تلاش ہے تاکہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ شہزادی نے نرمی سے جواب دیا، ابا حضور، اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے اپنے خواب کی تعبیر تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے بار بار ایک خواب آتا ہے جس میں ایک سنہری مچھلی مجھ سے بات کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا اصل مقدر دریا کے پار ایک راز میں چھپا ہے۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، اگر تمہارا دل یہی کہتا ہے تو جاؤ، لیکن احتیاط سے۔ سلطنت کے بہترین محافظ تمہارے ساتھ جائیں گے۔ شہزادی نیلوفر اپنے وفادار محافظوں کے ساتھ محل سے روانہ ہوئی۔ وہ کئی دنوں تک سفر کرتی رہی، پہاڑوں، جنگلوں اور صحراؤں سے گزری، یہاں تک کہ ایک دن وہ ایک جھیل کے کنارے پہنچی جو چمکتی ہوئی نیلی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ وہ جھیل جادوئی تھی۔ نیلوفر نے جھیل کے کنارے بیٹھ کر پانی میں جھانکا۔ اچانک ایک سنہری مچھلی پانی سے باہر نکلی اور انسانی زبان میں بولی، نیلوفر، تم آخرکار یہاں پہنچ گئی ہو۔ میں وہی ہوں جو تمہارے خوابوں میں آتی تھی، لیکن یاد رکھو تمہاری آزمائش ابھی باقی ہے۔ شہزادی نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو اور میری آزمائش کیا ہے؟ مچھلی نے جواب دیا، میں ایک جادوئی مخلوق ہوں اور تمہیں ایک خطرناک مشن پر جانا ہوگا۔ اگر تم کامیاب ہو گئیں تو تمہاری سلطنت ہمیشہ خوشحال رہے گی اور تمہیں اپنی تقدیر کا راز مل جائے گا۔ پھر مچھلی نے شہزادی کو ایک جادوئی موتی دیا اور کہا، یہ موتی تمہیں اندھیرے میں روشنی دکھائے گا، لیکن اگر تم نے خود غرضی دکھائی تو یہ بجھ جائے گا۔ نیلوفر نے موتی سنبھال کر جیب میں رکھا اور جادوئی مچھلی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک تاریک غار کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں اسے 3 مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ غرور کا پہاڑ، جہاں اسے اپنی خوبصورتی اور شاہی حیثیت چھوڑ کر عام لوگوں کی طرح دکھانا پڑا۔ لالچ کی وادی، جہاں سونے اور جواہرات کے انبار اسے بہکانے کی کوشش کرتے رہے۔ خوف کا دریا، جسے پار کرنے کے لیے اسے اپنے اندر کے ڈر کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر آزمائش میں نیلوفر نے صبر، ہمت اور رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ جب وہ غار کے اختتام پر پہنچی تو ایک جادوگرنی اس کا انتظار کر رہی تھی جس کا نام زلما تھا۔ زلما نے کہا، اگر تم مجھے جادوئی موتی دے دو تو میں تمہیں شہزادیوں کی ملکہ بنا دوں گی۔ لیکن نیلوفر نے کہا، میں اپنی سلطنت کے لیے یہ مشن کر رہی ہوں، نہ کہ طاقت کے لیے۔ زلما غصے میں چیخی، مگر جادوئی موتی کی روشنی نے اسے مٹی میں بدل دیا۔ اسی لمحے جادوئی مچھلی ظاہر ہوئی اور بولی، تم نے اپنی اصل پہچان پالی ہے نیلوفر۔ تم صرف شہزادی نہیں بلکہ ایک رہنما ہو، ایک روشنی جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ شہزادی اپنے محافظوں کے ساتھ واپس محل آئی، لیکن اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ ایک دانا، بہادر اور عوام کی محبوب ملکہ بن چکی تھی۔ بادشاہ سلامت نے سلطنت اسے سونپ دی اور نیلوفر نے اپنی رعایا کے ساتھ محبت اور عدل سے حکومت کی۔ اور جہاں تک جادوئی مچھلی کی بات ہے، وہ ہر سال نیلوفر سے ملاقات کے لیے آتی رہی تاکہ اسے یاد دلائے کہ سچی خوبصورتی، طاقت اور کامیابی صرف نیکی، سچائی اور قربانی میں ہے۔